اب تک 2 باتیں کی ہیں. میری گفتگو کے 5 حصے ہیں. غور و فکر اور تدبر سے کیا مراد ہے وہ بات میں نے مکمل کر لی. غور و فکر اور تدبر سے محرومی یا گریز کرنے یا اس کو ترک کرنے کے کیا نتائج ہیں، وہ 5 بڑے نتائج ہیں جو میں نے عرض کیا. اب میں تیسرے حصے پہ جاتا ہوں. غور و فکر کے معیارات کیا ہو سکتے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے میں 7 سوالات کروں گا، اور ہر سوال آپ کو کچھ سوچنے پہ مجبور کر دے گا. یہ جو سوال ہے نا، میں بغیر کسی مبالغے کے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ کم از کم 12 برس میں نے اس مسئلے پہ غور کیا ہے. مطلب یہ جو میری کمپیوٹر میں فائل ہے وہ بہت سالوں سے ہے، جس میں اس پہ کچھ پوائنٹ میرے ذہن میں آتا ہے، میں لکھتا ہوں، سوچتا ہوں، پھر لکھتا ہوں، سمجھتا ہوں. تو یہ جو سوالات میں ابھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، میں اس نتیجے میں پہنچا کہ اگر یہ سوالات ہمارے سامنے آئیں گے تو شاید ہو سکتا ہے کہ جو غور و فکر کا عمل ہے وہ ایک دم، یعنی اس انسان کو ایک دم جھٹکا سا ملے اور اسے لگے کہ ہاں اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. تو اللہ آسان کرے، میں وہ سوالات آپ سے شیئر کرتا ہوں. پہلا سوال، آخری دفعہ کوئی بڑا سوال آپ کے ذہن میں کب پیدا ہوا؟ اچھا، یہ سوالات نا آپ کو اکسائیں گے، جیسے مطلب پرووک کریں گے انشاءاللہ. ہر سوال کے ساتھ کچھ ریلیٹڈ کویسچنز ہیں جو میں اسی سوال کے ساتھ بیان کر دوں گا. آخری دفعہ کوئی بڑا سوال آپ کے ذہن میں کب پیدا ہوا؟ وہ سوال کیا تھا؟ اس سوال کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ اور ایسا آپ کی زندگی میں کتنا ہوتا رہتا ہے؟ اچھا، یہ جو سوالات ہیں نا، اس پہ بعد میں جا کے آپ نے غور کرنا ہے. یہ ابھی اس وقت ممکن نہیں ہے، یہ بہت بڑا موضوع ہے. یہ موضوع ایسا ہے کہ اگر ہم 3 مہینے کا بھی پروگرام کریں تو یہ موضوع ختم نہیں ہو سکتا، اس کی اتنی تفصیل ہے. بہرحال ہم اللہ اسی وقت میں برکت دے اور ہمیں کچھ سمجھ آئے اس میں، مطلب ہم سب کے لیے، اللہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی غور و فکر کرنا آسان. دوسرا سوال، اگر کوئی ایسا لفظ جو آپ کو انکلیئر ہے، غیر واضح ہے، یا کوئی ایسا فریز، فقرہ، یا کوئی ایسا میٹافر، استعارہ، یعنی کوئی ایسا لفظ، جملہ جو انکلیئر ہے، آپ کو واضح نہیں ہے، اور آپ اس سے انٹروڈیوس ہوتے ہیں، تو آپ کا کیا عمل ہوتا ہے؟ آپ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کی کھوج میں جاتے ہیں، آپ اس کو کلیریفائی کرتے ہیں، آپ اس لفظ کا تعاقب کرتے ہیں اور اس لفظ کی کلیئرٹی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا بس آپ کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، چلو جانے دو، کیا ہوا؟ یہ اسی سوال کی ڈیٹیل ہے. کتنے غیر واضح، مبہم استعارے، فقرے، اصطلاحات یا الفاظ ایسے ہیں جو آپ کئی بار سن چکے ہیں یا پڑھ چکے ہیں؟ یعنی یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ کیا ایسا ہے کہ کچھ ورڈز ہیں جو اکثر آتے رہتے ہیں، کئی دفعہ سن چکے ہیں ایسے لفظ، کسی کی ٹاک میں سنے ہیں، کسی جملے میں سنے ہیں، کسی کتاب میں پڑھے ہیں، کسی بیان میں سنے ہیں، تب بھی انکلیئر تھے، اب بھی انکلیئر ہیں، زندگی گزر گئی. قناعت سمجھ رہے ہیں؟ مطلب قناعت ہے، مطلب کیا ضرورت ہے بھائی، کافی ہے، بس 200-250 لفظوں کی ووکیبلری کے ساتھ اگر زندگی گزر سکتی ہے تو کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں، وہ الفاظ جو روزانہ میری ذہن میں اور میرے زبان پر آنے ہیں، پورا جو نماز کا پورا معاملہ ہے، اس کے سارے الفاظ بار بار آنے ہیں، وہ بھی انکلیئر ہیں، غیر واضح ہیں. کوئی شعر پہلے سنا تھا، اس وقت بھی اس کے 2 لفظ نہیں پتا تھے، آج بھی نہیں پتا. یہ لفظ تو میٹرک سے سنتے آ رہے ہیں، تب بھی انکلیئر تھا، ابھی بھی انکلیئر ہے. یہ خطرناک عمل ہے. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ تو یہ دوسرے سوال کی ڈیٹیل ہے. ایسے سوالات کی یا ایسے لفظوں کی جو لنگوسٹک ریسرچ ہے نا، لغوی تحقیق، وہ آپ کتنا کرتے ہیں؟ لفظ کی اپنی ایٹیمالوجی ہوتی ہے، لفظ کا اپنا ایک اوریجن ہوتا ہے، لفظ کی اپنی ایک ہسٹری ہوتی ہے. بعض الفاظ کا تو جائے پیدائش تک پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ پہلی دفعہ وہاں اور اس تہذیب میں اور اس عہد میں بولا گیا ہے، یا اس سے مراد کیا ہے، شروع میں یہ کن معنوں میں استعمال ہوتا تھا اور اب کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور کتنے سارے معنی اس کے موجود. لفظوں کا تعاقب، لفظوں کا پیچھا کرنا آپ کے لیے کتنا آسان ہے؟ یہ دوسرا سوال. تیسرا سوال، اگر کوئی سوال یا کوئی مسئلہ، یعنی پرابلم، یا کوئی پزل، معمہ آپ سے حل نہیں ہو پائے، یا کوئی شعر ہے وہ شعر سمجھ میں نہیں آئے، اب آپ اپنے پسندیدہ آدمی کی گفتگو سن رہے ہیں، اس کی زبان سے ادا ہونے والے شعر سمجھ میں نہیں آئے، آپ نے سوچا بھی نہیں کہ بھائی اس کو ذرا کھولیں تو یہ ہوا کیا اس میں. اگر کوئی ایسی چیز ہو جو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے، سوال ہے، پرابلم بھی ہو سکتا ہے، ایوری ڈے سچویشن میں کوئی پرابلم ہے، نہیں سمجھ آ رہا ہے، اس کو کیا کریں گے، کیسے سالو کریں گے، تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کیا آپ پریشان ہو جاتے ہیں، ہمت ہار جاتے ہیں، گیو اپ کر دیتے ہیں، سوال کو جھٹک دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں چھوڑو، مٹی پاؤ، کیا ہے یار،
کوئی بات نہیں سمجھ آیا تو کیا ہوا, آگے بڑھو. اچھا یہ میں ٹیکسٹ بک کے کوسچنز کی باتیں نہیں کر رہا, میں کتاب زندگی کی بات کر رہا ہوں, درسی کتاب کی بات نہیں کر رہا, ٹھیک ہے؟ تو آپ کیا کرتے ہیں, یا پریشان رہتے ہیں, اور مزید ایک نیا لفظ آیا اور پریشان ہو گئے, تو بہت پریشانی ہے. تو میں یہ بات آپ سے عرض کروں, پریشانی بھی ٹھیک چیز نہیں ہے, اس کو اگنور کر کے آگے بڑھ جانا بھی ٹھیک چیز نہیں ہے. کیا چیز ٹھیک ہے؟ آپ اسے ایز اے چیلنج ایکسیپٹ کرتے ہیں, پر امید بھی ہوتے ہیں, پر یقین بھی ہوتے ہیں, اور پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سوال یا یہ پرابلم یا یہ بات مجھے امیڈیٹلی اس کی کلیریفیکیشن اور اس کو مجھے اسٹڈی کرنا چاہیے, یا بعد میں کرنا چاہیے, یا لیٹر اسٹیج پہ کبھی بعد میں کروں, یا ابھی کروں. ہر نیا کوشچن یا پرابلم ایسا نہیں ہے کہ ابھی انسٹنٹلی سالو, ٹھیک ہے, لیکن آپ کے اندر ایک تحمل ہے, آپ اسے گیو اپ بھی نہیں کر رہے, یہ آپ کے ایجنڈا میں بھی رہے گا, لیکن یہ دیکھنا کہ یہ میرے امیڈیٹ ایجنڈا کا پارٹ ہے یا لانگ ٹرم ایجنڈا کا پارٹ ہے, یہ مطلب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ میری کتنی بڑی ضرورت ہے کہ اس کو میں ابھی کلیئر کروں یا بعد میں کلیئر کروں. ایک پر امید بھی ہے کہ انشاءاللہ یہ بات کلیئر ہو جائے گی, اس کو ہم دیکھیں گے, اس کو سمجھیں گے. آدمی یہ نہیں ہے کہ یہ میرے لیے بالکل ہی میری تو کیپیسٹی سے باہر ہے, یہ نہ سمجھے. یہ تیسرا سوال تھا. چوتھا سوال یہ ہے, اپنے لائف اسٹائل کی نوعیت کو, یعنی میری زندگی کیسی گزر رہی ہے, میری زندگی کیسی ہے, اپنی زندگی اور طرز زندگی کی نوعیت پر غور کرنا, اور اس کی ایفیکٹونیس, یہ کتنی مفید ہے, یہ کتنی بامانی ہے, یہ کتنی درست ہے. 3 چیزیں ہو گئیں, یعنی میری زندگی اور میرا طرز زندگی یہ کتنی مفید ہے, یہ کتنی بامانی ہے, یہ کتنی ٹھیک ہے, درست ہے. یعنی اس کو جج کرنے, اس کو ایویلویٹ کرنے یا اس کو پرکھنے کی کوشش آخری دفعہ آپ نے کب کی تھی؟ ایسا موقع آپ کو کتنی آسانی سے مل جاتا ہے, یعنی ایسا آپ کتنا کرتے رہتے ہیں. آپ بامانی زندگی کو کیسے, کامیاب اور بامانی زندگی کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ اس ڈیفینیشن کو کنسٹرکٹ کرنے پر آپ نے کتنا وقت, اپنی زندگی کا کتنا حصہ اس پہ انویسٹ کیا کہ میرے پاس بالکل کلیئرٹی ہو, یہ ہے کامیابی, یہ ہے کامیاب زندگی. زندگی اصولاً ایسی ہونی چاہیے. میری نہیں ہے یہ ایک الگ ایشو ہے, میں کوشش کر رہا ہوں یہ ایک الگ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اپنی زندگی اور اپنے لائف اسٹائل پہ غور کرنے, اسے پرکھنے, اس کو ایویلویٹ کرنے, یہ آخری دفعہ کب ہوا تھا, یہ آپ کی لائف میں کتنا ہوتا ہے, یہ کتنا آسانی سے ہوتا ہے, یہ سارے سوالات. 5واں سوال, آخری بار آپ کے متعلقین میں سے کسی نے آپ سے کوئی کڑا سوال کب کیا, یعنی وہ سوال جس نے آپ کو سوچنے پہ مجبور کر دیا, جس نے آپ کو غور و فکر پہ مجبور کر دیا. اس سچویشن میں آپ ڈسٹرب ہوئے اور ایموشنلی ری ایکٹیو ہوئے, یا اس سچویشن کے نتیجے میں آپ نے شکر ادا کیا کہ اس آدمی نے یہ سوال پوچھ لیا اور اب میں اپنی لائف پہ غور کروں. آپ کی لائف کی اصلاح کا عمل اس سوال کے نتیجے میں پیدا ہوا, یا آپ کے اندر ایک جذباتی رد عمل اس سوال کے نتیجے میں پیدا ہوا؟ وہ سوال کیا تھا؟ کیا آپ کو ایسے اور بھی سوالات یاد ہیں جو بچپن سے لے کے اب تک کسی نے آپ سے کیے ہوں؟ ایسی سچویشن میں جب کوئی ٹف سوال کوئی آپ سے کرتا ہے تو آپ ایموشنلی ری ایکٹیو ہوتے ہیں, ڈیفینسو ہوتے ہیں, یا آپ اپنی ذات پر اور اپنی زندگی کو بامانی بنانے کے پروجیکٹ پر اور زیادہ کمیٹڈ ہوتے ہیں؟ غور و فکر اور تدبر کا ایک عمل آپ کے اندر انیشیٹ ہوتا ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ 5واں سوال. 6واں سوال, ان سوالات کی فہرست کیا ہو سکتی ہے, یا وہ کون سے سوالات ہو سکتے ہیں, سوالات کی کوئی فہرست بنائی جائے جن پر غور کیے بغیر زندگی کی معنویت نہیں پائی جا سکتی. دیکھیں, پرآسائش زندگی اور بامانی زندگی ایک چیز نہیں ہوتی. لگژریس لائف, کمفرٹیبل لائف, یہ کچھ اور چیز ہے. میننگ فل لائف کچھ اور چیز ہے. میننگ فل لائف ہمارے موضوعات میں بھی نہیں ہے. لوگ ایک تعجب سے دیکھتے ہیں, یہ کیا بلا ہے, یہ کہاں سے آ گئی ہے. غور نہیں کرتا آدمی اپنی زندگی پر. یہ ہر سوال ایک ایکٹیویٹی ہے, اچھی خاصی ریفلیکٹیو ایکٹیویٹی ہے. 7 سوال جو ہے نا, آپ کو
ہر سوال کے ساتھ آپ 1 ہفتہ کم از کم گزاریے، 2 مہینے لگیں گے. تمام عبادات کی کوالٹی، معیار اور معنویت میں فرق پڑے گا انشاءاللہ. یعنی کسی بھی عبادت کی معنویت اور معیار کو جن چیزوں سے انفلوئنس ہوتے ہیں ان میں سے ایک بہت اہم فیکٹر یہ غور و فکر اور تدبر ہے. جو 6th کویسچن ہے یا 6th ایکٹیویٹی ہے وہ یہ ہے کہ ان سوالوں کی فہرست کیا ہو سکتی ہے، وہ کون سے سوالات ہو سکتے ہیں جن پر غور کیے بغیر زندگی کو بامانی نہیں بنایا جا سکتا. ان سوالات کی فہرست بنائیے. یہ بھی ایک پورا کرنے کا کام ہے. کچھ تھوڑا بہت میں نے اپنی گفتگو میں اشارہ دیا ہے اس پر. پھر آخری جو ایکٹیویٹی یا سوال ہے، وہ سوال کون سے ہیں جو آپ کے اپنے سوال تھے، آپ کے ذہن میں فطری طور پر بچپن میں وہ سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہوئے، اور جو ایجوکیشن آپ کو ملی ہے بعد میں، وہ ان میں سے کن کن سوالوں کا جواب بن سکی. بڑا عجیب سا سوال ہے. مطلب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ اپنی لائف کا وہ عرصہ امیجن کریں جب آپ کی ایجوکیشن شروع نہیں ہوئی تھی، اس وقت آپ کے ذہن میں بہت سارے سوالات آتے تھے. ان میں سے کون سے سوالات ایسے ہیں جن کا جواب بعد میں آنے والی ایجوکیشن آپ کو پرووائڈ کر سکے؟ ہو سکتا ہے کچھ سوالوں کے جوابات ملے ہوں، ان کو ذرا سمجھنا پڑے گا. یہ جو میں تعلیم کی بات کر رہا ہوں، چاہے یہ دینی فہم آپ کا پیدا ہوا ہو یا کوئی بھی تعلیم، کسی طرح کی بھی تعلیمی تجربہ ہے، آپ کہیں کہ وہ میرے ذہن میں سوال ہوتا تھا، اللہ کہاں ہے، نظر کیوں نہیں آتا، بادل کیسے بارش برساتے ہیں، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، کیا ہم سورج پہ پہنچ سکتے ہیں. اب ہو سکتا ہے ان میں سے بہت سے سوالات کا جوابات ایجوکیشن نے آپ کو دیا ہو، چاہے وہ آپ کی مذہبی تعلیم تھی، چاہے وہ آپ کی کوئی سی بھی تعلیم تھی. وہ سوالات کون سے ہیں؟ یہ بھی ایک ریفلیکٹ کرنے کی ایکٹیویٹی ہے. بہت انٹینسو ریفلیکٹیو ایکسپیرینس ملے گا اس سے انشاءاللہ. اسی سے ریلیٹڈ ایک اور سوال ہے، وہ سوال کون سے ہیں جن کی جستجو اس تعلیم کے نتیجے میں آپ میں پیدا ہوئی؟ چاہے آپ کو قرآن آپ نے پڑھا، حدیث کی تعلیم آپ نے حاصل کی، یا انجینئرنگ کی تعلیم آپ نے حاصل کی، یا بزنس ایجوکیشن لی آپ نے، یا اکاؤنٹنگ کی تعلیم لی، یا میڈیکل کی، یا کوئی بھی تعلیم آپ نے لی، جو بھی تعلیم آپ نے لی، اس تعلیم کے نتیجے میں ذہن مستقبل میں کچھ چیزوں کو ایکسپلور کرنے کی اس کے اندر امنگ زندہ رہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ غور و فکر کا عمل ایک نئے لیول پر پہنچ سکے. ایسا کوئی سوال آپ کو ایجوکیشن نے دیا. تو اب یہ جو میرا 7th کویسچن ہے نا، وہ اس طرح کا ہے کہ پہلے سوال ہے، پھر تعلیم ہے، پھر سوال ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ جو 7واں سوال ہے، کویسچن آنسر کویسچن، یہ میری گفتگو کا وہ تیسرا حصہ مکمل ہو گیا. غور و فکر کے معیارات کیسے سمجھے جا سکتے ہیں، ان تک پہنچنے کے لیے کوئی عملی سرگرمی کی شکل کیا ہو سکتی ہے. تو یہ میں نے کچھ ریفلیکٹیو ایکسپیرینس کو انیبل کرنے یا ایکٹیویٹ کرنے یا آپٹیمائز کرنے کے لیے میں نے کچھ 7 ریفلیکٹیو ایکٹیویٹیز سجیسٹ کی ہیں. ہر ایکٹیویٹی کے ساتھ بہت اچھا ہو کہ آپ 1 مہینہ لگائیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے مرحلے پہ 1 ہفتہ لگائیں اور اس کے بعد تمام سوالوں پہ پھر بھی غور و فکر جاری رکھیں. مطلب یہ وہ زبردست کام ہوگا انشاءاللہ. میں آپ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ غور و فکر کا عمل جتنا بڑھے گا اتنا جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہمارا جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اس کا معیار، اس کی سمت، اس کی افادیت، اس کی خوبصورتی، اس کی معنویت بڑھے گی انشاءاللہ تعالی. اچھا، ایک سوال اسی سے ریلیٹڈ ہے، وہ بھی میں کر لیتا ہوں. ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ جو غور و فکر کا عمل ہے یہ صحیح سمت میں ہے یا نہیں ہے؟ یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے. کہیں بھٹک تو نہیں جائیں گے؟ اصل میں یہ جو انسیکیور انسان کی جو نفسیات ہے نا، یہ سب سے ولنریبل ہے. چونکہ ہم شکست کھائے ہوئے بھی ہیں، مغلوب بھی ہیں، ہم آزاد تو ہوئے ہیں، ہماری زمین سے چلے تو گئے ہیں، لیکن ہمارے ذہنوں اور دلوں میں بس گئے ہیں، پتہ ہے نا. تو ہم ایک طرح سے اسی غلامی میں ہیں. تو ایک غلام کی اور محکوم کی اس کی اپنی ایک سائیکی ہوتی ہے، اور وہ بہت سائیکالوجی آف دا انسیکیور بڑی ولنریبل قسم کی سائیکی ہے، عدم تحفظ کی نفسیات. اللہ ہمیں اس سے نکالے. اللہ ہمارے یقین کو اور ہماری ایمان کو اس سطح پر
بلند کرے کہ وہ ہماری نفسیاتی شفایابی کا کل انتظام کر دے، ہمارے اندر سے وسوسے اور شک و شبے کو فنا کر دے، بالکل ہم تیقن کے ساتھ، کلیئرٹی کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، شرح صدر کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ ہم ان چیزوں پہ متوجہ ہو سکیں جو واقعتاً جن پر متوجہ ہونا چاہیے۔ یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو یہ جو سوال ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ غور و فکر کا عمل درست رخ پہ ہے؟ میں نے اپنے پاس بہت ساری چیزیں میں سوچ رہا تھا، تو میں نے اس کا کہیں جواب لکھا تھا اپنے پاس۔ اگر خود پر غور کرنے کے نتیجے میں وہ اپنا ہی لکھا بس پڑھ کے سنا دیتا ہوں، طویل بات ہے لیکن ایک جملہ اس میں، اگر خود پر غور کرنے کے نتیجے میں خود پسندی، خود ترسی کا مطلب یہ اپنے آپ پہ ترس کھانا، خود تحقیری، اپنے آپ کو بہت ہی برا سمجھنا، اگر خود پر غور کرنے کے نتیجے میں خود پسندی، خود ترسی، خود تحقیری یا فرار کے داعیات جنم نہ لیں، یعنی میری یہ انٹینشن نہیں ہے کہ میں فرار کا مطلب ہے بس چھوڑو یار، بس بہت ہو گیا، مایوسی بھی جنم نہیں لے رہی، مایوسی کو بھی اس کے ساتھ آپ ایڈ کر لیں، خود پسندی، خود ترسی، خود تحقیری، مایوسی اور فرار اصل میں مایوسی ہی کی اپلائیڈ اسٹیٹ ہے، مایوس ہو گئے لہٰذا گیو اپ کر دیا، بھاگ گئے، فرار۔ یہ داعیات جنم نہ لیں بلکہ توبہ، استغفار، شکر، اصلاح نفس اور اصلاح عمل کے جذبے بیدار ہوں اور انہیں علمی بنیادیں میسر آنے لگیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ غور و فکر کا عمل درست سمت میں جاری ہے۔ وہ والا غور و فکر جو ہے نا، وہ آپ کے یقین کو ہلائے یا نا امیدی پیدا کرے، وہ پرابلم ہے۔